طلاق کی وجہ میں گھسیں گے. کیوں دی؟ جب گھستے ہیں تو پھر ظاہر ہے الزامات ایک دوسرے پر بولو نا لگتے ہیں, کیونکہ دونوں اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا مزاج لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ اپنی عزت جب ہی بچے گی جب دوسرا کیا ہو جائے گا, ذلیل ہو جائے گا. تو وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے, اور لوگ بیٹھ کے درمیان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تماشا. ابے اس نے یہ بولا, ابے اس نے یہ بولا, ابے وہ دیکھو, ابے وہ دیکھو. بھائی علیحدگی ہو گئی, ختم. آپ خاتون سے بولو محترمہ جب آپ کی اس سے علیحدگی ہو گئی یا آپ اس سے طلاق چاہ رہی ہو تو طلاق لے کے علیحدگی اختیار کر لو. کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ ہے نا جمائمہ خان کا عمران خان کے خلاف. مجھے نہیں پتا عمران خان اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں پہلے بہت سارے کلپ بھگت رہا ہوں, تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ وہ جمائمہ خان کی کتاب پڑھیں, اس نے عمران خان کے راز اٹھا لیں. میں نے کہا اس خاتون سے بولو تیری کو جب طلاق ہو گئی ہے تو کہیں اور شادی کر, ٹھیک ہے نا. تجھے کیا ضرورت ہے, وہ کیسا تھا اور کتاب لکھ رہی تھی اس وقت لکھتی. اول تو اس وقت بھی غلط تھا. اگر عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو, کسی سے مشورہ لینے کے لیے بتائے, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ایسے آدمی سے جو راز فاش نہ کرے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کا کوئی تک, بھئی خراب ہے تو آپ علیحدگی لے لیں اس سے, چپکے سے پتلی گلی سے نکل لیں. آپ بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ آرام سے اس کو چھوڑ دیں, معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ غضبناک ہو گئے, فرمایا گواہ نہیں ہے, تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ناراضی کا اظہار کیا. علامہ نووی نے لکھا اس سے اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آ کے کیوں بتا رہے ہو. حالانکہ نبی تو مربی تھے, روحانی باپ تھے. روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آ کے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا, بھائی آپ نے دیکھا ہے طلاق دے کے بولو بھائی چپکے سے اس کے راز کو فاش نہ کرو, فارغ کر دو. بھائی نہیں, لوگ پوچھیں کیا مسئلہ, بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں, ختم. بھائی نہیں بن رہی تھی, کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا, عورت کو بٹھائے, بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے, اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام, اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں, کنارہ کشی اختیار کر لیں. اسی طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں, زنا کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے, مشورے کے لیے آپ نے فون کیا, میں نام نہیں بتانے دیتا ان کو, اپنے شوہر کا نام میرے سامنے راز نہ فاش ہو کسی کا. ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں, کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنما بن کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پھر داڑھی رکھ کے, ان کے تو داڑیاں انہوں نے جالی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا فسادی ہو تو ایک مشہور فسادی, وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے, یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاق کا بولو بھائی مطالبہ. اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے, یا تو پھڈا کرو, 3 ہی آپشن ہے. میں کہتا ہوں یا تو پھڈا کرو, میاں سے پھڈا کرو, بھائی کیا کر رہا ہے بھائی تو, انسان کا بچہ بن, پھڈا کرو. کہہ نہیں پھڈا کریں تو وہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, اور یہ تو میاں تو اس قسم کے خراب ہوتے ہیں, وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں گے بیگم آپ کا بہت شکریہ, آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا پھڈا کرو, گھر میں چیزیں اٹھا کے پٹکو, یہ تو کرنا ہے, یہ تمیز سے کون مانتا ہے آج کل. ایسی خواتین دیکھو کیسے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں. وہ کہتی ہیں اس کے ناجائز تعلق, میں کہتا ہوں اٹھاؤ برتن توڑو جب گھر میں آئے نا, اللہ کی قسم ایسے مشورے دیتا ہوں میں, چاہے آپ اس پہ کچھ بھی کمنٹس کریں. خاتون کہتی ہے میرا میاں کے غلط تعلقات ہے, میں کہتا ہوں توڑ دو گھر میں جتنے برتن ہیں, آئے گھر میں بولو اٹھا کے پھینکو, بولو یہ میں شریف زادی ہوں. بچوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو پتا چلے گا, یہ گھر میں برداشت نہیں ہوگا, توڑو پھوڑو, یہ کرو, ایسی کی تیسی روٹ کے چلی جاؤ. اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا آپ سے, آپ میں دم نہیں ہے توڑنے کا برتن, کانپ رہی ہیں آپ, ہمت ہی نہیں ہے, تو پھر کیا کرو بھائی,
बसों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ हो तो पास करो वरना बर्दाश्त करो, लिखा होता है ना। ट्रक पूरी सड़क घेर के जा रहा होता है, बड़े बड़े ट्रालर देखे हमने, पूरी सड़क घेर के जा रहे होते हैं, नीचे बेचारा रक्षा वाला जो है ना वो इधर से उधर से कोशिश कर रहा है, निकल नहीं रहा, तो उसने पीछे और रक्षे वाले को सड़ाने के लिए लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। क्योंकि जब तेरे में तप्पड़ ही नहीं है निकलने का तो फिर बर्दाश्त कर, इसी के पीछे खरामा चलता रहे आराम से। तो मैं उन खवातीन से कहता हूं ये करो, वो कह रही ये नहीं कर सकते हम, तो मैं कहता हूं या तो बर्दाश्त करो, नहीं हो रहा नाकाबिले बर्दाश्त है तो तलाक लेके अलहदी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि मैंने कहा इसको जलील करोगी नुकसान आपके बच्चों का होगा। नुकसान किसका होगा? सारी जिंदगी लोग ताने देंगे इन बच्चों का बाप ऐसे था। बेटियों का तो और बड़ा नुकसान होता है, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। इस हवाले से डॉक्टर हजरात की जो जिम्मेदारियां हैं, डॉक्टर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। डॉक्टर हमें ये तो बताते हैं कि सिगरेट के क्या नुकसान हैं, सिगरेट के हर डब्बे पर लिखा होता है कि खबरदार तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन डॉक्टर हजरात ये क्यों नहीं वाज़े कर रहे कि खबरदार बेहयाई आपकी सेहत के लिए सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदेह। बहुत ही हैरत होती है कि जो डॉक्टरों की जिम्मेदारी थी वो काम अब उलमा के ज़िम्मे लगा दिया गया, यानी उलमा इस पर बात करें कि ये आपकी सेहत को ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। तो मैं ये आपके सामने अर्ज़ करूँगा, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करूँगा, आपको एक यानी मुख्तसर और जामे बात आपके सामने रखूँगा कि देखिए, जब भी आप किसी लज़्ज़त को गैर फितरी तरीक़े से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप में जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। जो लोग पहले लोग क्या खाया करते थे, शहद खाया करते थे, दूध पिया करते थे, ये ताकत की ग़िज़ाएँ सुबह शाम इस्तेमाल की जाती थी। अब लोग आ गए हैं कॉफ़ी पर, चाय पर, सिगरेट पर। तो आप मुझे बताइए कि कॉफ़ी पीने वाला, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाला, ये सिगरेट ज़्यादा पीने वाला, उसको क्या दूध और शहद में वो मज़ा आएगा जो उसको सिगरेट में मज़ा आता है? ज़ाहिर है उसको सिगरेट में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब उसको दूध में वो रग़बत रही नहीं है, उसको जो नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं उनमें उसकी तबीयत उन चीज़ों की तरफ माइल ही नहीं होती। और जो आदमी हीरोइन का आदी हो जाए, आप उसे कितना ही मरगूब खाना सामने रखें, वो हीरोइन की तरफ लपकेगा, वो उस मरगूब खाने की तरफ नहीं जाएगा। फितरत से इंसान जब एक दफ़ा हटता है तो याद रखिए उसका फितरत पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे उसकी बॉडी को बहुत शदीद नुकसान होता है। जो लोग इंटरनेट के ज़रिए खुद लज़्ज़ती के आदी होते हैं, अपनी ख्वाहिशात अपने हाथ से या अपने ही यानी ज़रिए से पूरी करते हैं अपनी ख्वाहिश, तो वो नेचुरल जो है ना, उसके जो नेचुरल एक प्रोसेस है, जो कुदरत ने एक मर्द के अंदर एक नेचुरल डिज़ायर्स रखी हैं, वो उनके लायक नहीं रहते क्योंकि वो इसके आदी हो चुके होते हैं। मेरे पास नौजवान आते हैं, बहुत सारे लोग शादीशुदा, वो बताते हैं कि हमारे अंदर वो डिज़ायर्स पैदा ही नहीं होती हैं। उनको जब तक वो नेट पे फिल्में ना देख लें या इस तरह की तस्वीरें ना देख लें जिनसे उनकी शहवत भड़के, उस वक्त तक वो यानी वो अपनी ज़ौजा के साथ जो है ना वो सेक्सुअल डिज़ायर्स वो पूरी नहीं कर सकते। तो कितनी एक बड़ा अलमिया है कि आप एक गैर फितरी चीज़ में पड़ गए और उसका आपको क्या नुकसान हो रहा है आपकी बॉडी को, कि जो आपके अंदर कुदरत ने एक जज्बा रखा है और कुदरत ने आपके अंदर जो डिज़ायर्स रखी हैं आप उसके काबिल ही नहीं हैं।